اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف معهم زندہ محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زندہ و سلامت رکھا ہے۔ رمضان قسمت سے ملتا ہے، ورنہ ایک سال بعد پھر جو رمضان آئے گا کسے پتا کہ کون زندہ رہے گا کون نہیں۔ اب جب ہے ہمارے پاس تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک فقیر کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، کسی طریقے سے پہنچنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وزیر نے اس سے پوچھا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی طرف جھکے اور سلام کرے تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو فقیر نے وزیر سے کہا کہ تو اپنے بادشاہ سے پوچھ کہ وہ دل کا غلام ہے یا دل اس کا غلام ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے فقیر؟ تو وزیر نے بتا دیا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ دل کے غلام ہیں یا دل آپ کا غلام ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ پوری دنیا دل کی غلام ہوتی ہے، وہی کرتی ہے جو دل چاہتا ہے، اور میں بھی ہوں، میں بھی اپنے دل کا غلام ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو دل چاہتا ہے۔ اب یہ فقیر ہنسنے لگا کہ پھر مجھے اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں دل کا غلام نہیں ہوں، بلکہ دل میرا غلام ہے۔ میں وہ نہیں کرتا جو میرا دل چاہتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اور دل مجھے فالو کرتا ہے، میں دل کو فالو نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا اے بادشاہ، یاد رکھنا دل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، یہاں دل سے مراد نفس ہے۔ اب سرکش گھوڑے پہ جو سوار ہوتا ہے، اس سوار کو چاہیے کہ گھوڑے کو لگام دے اور اپنے کنٹرول میں رکھے، نہ کہ خود اس کے کنٹرول میں چلا جائے۔ اگر سوار گھوڑے کے کنٹرول میں رہا تو پھر گھوڑا جہاں چل جاتا ہے لے کے جاتا ہے، جہاں چاہا اسے پٹک دیتا ہے، اور اگر سوار کے کنٹرول میں گھوڑا رہا تو گھوڑا ادھر ادھر جاتا ہے جدھر سوار چاہتا ہے۔ تو اگر دل کے کنٹرول میں ہے تو دل تجھے کبھی بھی برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، لیکن دل تیرے کنٹرول میں ہے تو تو تباہی سے بچ سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا صحیح بات ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے اللہ نے اسی لیے دیا ہے۔ سال بھر ہم اپنے دل کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، ہم وہ نہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں، ایک مہینہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی سے جیے، اور یہ دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ یاد رکھیے، یہ جو شراب کا نشہ ہے، افیم کا نشہ ہے، گانجے کا یا چرس کا جو نشہ ہے، یا براؤن شوگر کا، سنیکس کا جو نشہ ہے، اس سے کئی زیادہ خطرناک جو نشہ ہے اسے کہتے ہیں موبائل کا نشہ۔ موبائل ہمارے وقت کو ایسے برباد کرتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمارا وقت کیسے گزر جاتا ہے۔ رینڈملی موبائل کے اسکرین دیکھ رہے ہیں، ہم پتہ بھی نہیں چلتا 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، 3 گھنٹہ گزر گیا۔ اس طرح سے ہم بڑے قیمتی وقت کو، جو رمضان کے قیمتی وقت کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں تو برباد کرتے ہی ہیں، رمضان میں بھی ہم برباد کر دیتے ہیں، جبکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک قرآن ختم کرو تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، 1 رکعت نماز پڑھو تو 10 رکعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ سوچیں اتنا قیمتی وقت ہم رمضان میں کیسا برباد کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی موبائل کے شکار بنا دیتے ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، 3-4 سال کا یا 5-6 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ، جب
ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، موبائل پہ جو گیمز کھیلتا ہے تو اس سے ذہن میں ڈوپامائن جو سیکریٹ ہوتا ہے، ڈوپامائن اتنا پیدا ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. جتنا کہ ایک چین سموکر ایک سگریٹ کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی اگر 1 گھنٹے تک پیتا رہے تو جتنا ڈوپامائن ریلیز ہونا تھا اتنا ڈوپامائن ایک بچے کے 10 منٹ کے ویڈیو گیم میں ہوتا ہے. یہ اس کو قتل کر رہا ہے، ادھر ڈیم اڑا رہا ہے، ادھر گاڑیاں گرا رہا ہے، اس طرح کے گیم جس کی انتہا نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چائلڈہڈ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں بچے، جس کی وجہ سے پھر ان کا دل کسی میں نہیں لگتا. وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور کرنا. یہ اور کے چکر میں وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ گانجا، سگریٹ، گٹکا اس قسم کے نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں تاکہ اور یعنی وہ کسی منزل پہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. پھر نشے میں بھی اور نشہ لینا چاہتے ہیں، اور نشہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ مرڈرر ہو جاتے ہیں، قاتل ہو جاتے ہیں، خطرناک مجرم ہو جاتے ہیں. تو عزیزان محترم، پلیز کم سے کم رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں. یہ طے کر لیں کہ ہمیں ان بچوں کو بجائے اس کے کہ ویڈیو گیمز کی طرف یہ بڑھے، انہیں قرآن کی طرف دعوت دیں، نماز کا شوق دلائیں، روزے کا شوق دلائیں، اور انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی کھوئی کا سلام قبول کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.